یہ شہر صرف ٹوٹ کر نہیں گرے، وہ غائب ہو گئے۔ آج صرف خالی عمارتیں، ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور پرسکون گلیاں رہ گئی ہیں۔ بہت پہلے لوگ ان جگہوں پر رہتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ ان کے شہر ہمیشہ قائم رہیں گے، لیکن ایک دن وہ چلے گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ لوگ کیوں چلے گئے؟ دور جانے والا آخری شخص کون تھا؟ ان پرانے کھنڈرات میں اب بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن کی تاریخ پوری طرح وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو میں ہم حیرت انگیز قدیم شہروں، کھوئی ہوئی تہذیبوں اور پر اسرار مقامات کو دریافت کریں گے جو کبھی زندگی سے بھرے ہوئے تھے لیکن اب لاوارث ہیں۔ دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک فوج ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے مہینوں تک جدوجہد کرتی رہی، اور جب آخر کار وہ قلعہ اندر داخل ہوئی تو اسے کیا ملا؟ جواب اس کا حیران کر دینے والا ہے۔ آج ہم موجود ہیں مسادہ میں، ایک ایسا قلعہ جو صحرا کے بیچ ایک بلند چٹان کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی خطرناک جگہ پر قلعہ بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی، اور ہزاروں سال بہت پہلے لوگ تعمیراتی سامان اتنی اونچائی تک کیسے لے کر گئے؟ دوستو، جب آپ اس چٹان کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے پھیلا ہوا وسیع صحرا دیکھ کر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر دشمن حملہ کر دیتا اور یہاں رہنے والے لوگ پانی اور خوراک کہاں سے لاتے؟ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ بات۔ جب طاقتور رومی فوج نے اس قلعے کا محاصرہ کیا تو کیا وہ آسانی سے فتح حاصل کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ قلعہ اتنی اونچی جگہ پر تھا کہ فوج اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہاڑ کے ساتھ ساتھ مٹی اور پتھروں کا ایک دو ہیکل راستہ تعمیر کرنا شروع کیا، جسے ریمپ بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف ایک قلعہ تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی تعمیر۔ آخر اس قلعے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کو سب کا انتظار تھا۔ رومی فوج قلعے کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی، لیکن کیا انہوں نے وہاں ایک خوفناک جنگ ملی؟ کیا ہزاروں سپاہی ان کا انتظار کر رہے تھے؟ نہیں، اندر ایک عجیب خاموشی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ قلعے کے اندر کیا ہوا تھا؟ اور کیوں آج بھی مسادہ کی کہانی تاریخ کی سب سے پر اسرار واقعات میں شمار ہوتی جاتی ہے؟ دوستو، یہی وہ سوالات ہیں جو مسادہ کو صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ زندہ راز بنا دیتے ہیں۔ اور جب سورج ان قدیم دیواروں پر اپنی آخری کرنیں ڈالتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کھنڈرات آج بھی اپنی 2000 سال پرانی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔